الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیزان ملت، انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر مختصر وقت لے کر آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت وقت بھی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس کو برباد کرنے کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے، دنیا کا خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بہت نعمتیں انسان کے اوپر ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن برس رہی ہے، لیکن یہ انسان اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور خاص کر کے امت محمدیہ کو مختصر ٹائم دیا گیا، 60-70 سال کی زندگی کا وقت، بہت زیادہ سے زیادہ 100 سال، 125 سال، پھر ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑی عمر والے اگر کوئی صحابی ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں تو وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کی کوئی لمبی چوڑی عمر بیان نہیں کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے فرمایا 250 سال کی عمر تھی، بعضوں نے فرمایا 300 سال تک پہنچ چکے تھے، اور بعضوں نے کم بتلایا ہے اور بعضوں نے اس سے زیادہ بھی بتلایا ہے، لیکن 250 سال والا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزار دیا، اور اسلام کے آنے کے بعد پھر اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزارا۔ بڑی لمبی عمر پائی اور بڑی عجیب و غریب کارگزاری ہے ان کی، لیکن اس کے علاوہ جو صحابہ ہیں ان کی اتنی لمبی عمر تاریخ کی کتابوں کے اندر اور حدیث کے باب میں نہیں ملتی ہے، اور چھوٹی عمر کے یعنی کم سے کم عمر جن کو ملی وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں اسلام لے آئے ہجرت سے پہلے، اور مزید 18 سال زندہ رہے، 18 دو 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مقام اور مرتبہ بڑا پایا۔ تو مقام اور مرتبہ بڑا پایا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی،
اور کم وقت میں بہت کچھ انہوں نے کما لیا۔ ایسے ہمارے اکابرین کی عمروں میں بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں جن کی عمریں چھوٹی تھی، لیکن چھوٹی عمر میں جو ہے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے کام کر گئے، اتنا بڑا کام کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر کوئی بہت بڑی نہیں تھی، 48-49 سال عمر پائی، لیکن اتنی عمر میں اتنا بڑا کام کیا کہ صبح قیامت تک آنے والا کوئی انسان ان کی شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتا، تاریخ کے اوراق میں اپنا نام درج کرا کے چلے گئے۔ اور آج جو کچھ بھی دین کی شعائیں نظر آ رہی ہیں وہ دارالعلوم کی دین ہے۔ دارالعلوم سے اللہ تعالیٰ نے عالمی کام لیا۔ یہ جتنی بھی شاخیں ہیں، تمام کے تمام مدارس، تمام کی تمام مکاتب، دعوت و تبلیغ، جماعت، ریشمی رومال کی تحریک اور پتہ نہیں کتنی تحریکیں ہیں۔ کچھ سال پہلے بندے نے ایک رسالے کے اندر دارالعلوم کی تحریک کو پڑھا تھا تو تقریباً 70 سے 80 تحریکیں لکھی ہوئی تھی جو ساری کی ساری دارالعلوم کی دین ہے۔ گویا کہ دارالعلوم دیوبند ایک تناور اور ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جس کا فیض جو ہے ہر ایک اٹھا رہا ہے۔ تو آخر ان کے بانی مبانی نے اپنا وقت جو ہے وہ صحیح لگایا، وقت کی قدر کی اور چھوٹی عمر میں بڑا کام کر کے چلے گئے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار غالباً احمد آباد کے اندر موجود ہے، انہوں نے بہت چھوٹی عمر پائی، تقریباً 38 یا 39 سال، اور بڑا کام کر گئے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار وقت کی قدر کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہم کو جو وقت کی نعمت دے رکھی ہے اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو کم وقت میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، اور اگر وقت بڑھا دیا، کسی کو 100 سال کی عمر دی اور کیا کچھ نہیں، ہماری طرح بس کھاتا رہا، پیتا رہا، سوتا رہا، عیش مستی اڑاتا رہا، تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں پائے گا، جیسا آیا تھا ویسا ہی جائے گا۔ اور آج بھی دیکھیے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابرین امت جو رات دن محنت کر رہے ہیں، وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، ان کے یہاں تو پورے دن کی جو ہے ترتیب بنی ہوئی ہے۔ ہم ہی ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترتیب نہیں، ان کے پاس تو ترتیب ہے۔ رات شروع ہوئی تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، دن شروع ہوا تو اللہ کے دین کی اشاعت و ترویج میں مشغول ہو گئے۔ دن کیسے کٹ رہا ہے، رات کیسے کٹ رہی ہے، انہیں پتہ نہیں۔ بایزید بستامی جو 3 صدی ہجری کے سلطان العارفین کے لقب سے جانے گئے، ان کی بھی عجیب و غریب کرامتیں ہیں اور ان کے عجیب و غریب کارنامے کہ جن کو سننے کے بعد بھی ہمارا ذہن و دماغ اس کو قبول اور ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے، ایسی چیزیں ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ عراق کے جنگلوں کے اندر انہوں نے 30 سال گزارے، اور 30 سال ایسے گزارے کہ اس میں نہ انہوں نے کھانا کھایا اور نہ پانی پیا اور نہ وہ سوئے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کو پانے کے اندر منہمک و مشغول رہے۔
اب ہماری عقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اس درجے تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں۔ فضائل اعمال کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 15 دن میں صرف ایک لقمہ کھاتے تھے، ایک لقمہ، اور رمضان کے اندر صرف پانی سے افطار کرتے تھے اور کچھ نہیں، بس پورا مہینہ پانی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، کھانا وانا کچھ نہیں۔ عام دنوں میں معمول یہ ہے کہ وہ 15 دن میں جو ہے ایک لقمہ کھا رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے سامنے ہماری زندگی تو اندھیرے میں معلوم ہو رہی ہے کہ ہم تو بس اللہ معاف کرے، ہم تو صرف کھانے پینے اور گھومنے والوں میں یہ ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ان کے پیر کی دھول نہیں ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 3 یا 4 صدی ہجری کے بڑے اکابر صوفیہ میں ان کا شمار ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وہ پورے مہینے کی روٹی ایک ساتھ بنوا لیتے، ایک ساتھ، اور روزانہ ایک روٹی کھانے کا معمول تھا۔ اب ایک ساتھ بنا لی، ظاہر بات ہے کہ پہلے دن کی روٹی تازہ ملے گی، دوسرے دن سے باسیں شروع، تیسرے دن سے پاپڑ، اور چوتھے دن سے پتہ نہیں پتھر، سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ بس اسی کا پورا دن روزہ اور پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر مشغول، روزہ افطار کرتے وقت اس ایک روٹی کو تناول فرماتے اور پانی کے اوپر گزارا کر لیتے، بس اور کچھ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ عبید بن یعیش کوفی رحمۃ اللہ علیہ جو بلند پایا محدث گزرے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دن بھر الگ الگ محدثین کے درس میں جا کر کے حدیث حاصل کرنے کا ایسا مشغلہ ہو گیا تھا کہ پورا دن جو ہے حدیث کے درس میں وقت گزر جاتا، اور جیسے ہی شام کو گھر آتا تو ان تمام محدثین کی حدیثوں کو جس کو انہوں نے سنا ہے، لکھا ہے، اس کی چھان بین کرتے، اس کے طرق اور روایات کو اور اس کی سندوں کو پرکھتے، اس کو صاف کرتے، اس کی ترتیب دیتے، اور پوری رات ایسے گزر جاتے، کھانے کا وقت کہاں ملتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال ایسے گزر گئے کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ ہوتا یہ تھا کہ میں درس سے فارغ ہو کر جب شام کو واپس آتا اور پھر اپنے مشغلے کے اندر لگ جاتا تو میری بہن مجھے لقمہ دے دیا کرتی، میں کھا لیتا، کبھی میرے ہاتھ سے کھانے کی نوبت نہیں ہے۔ 30 سال گزر گئے اور ہمارے ہاتھ کھانوں سے کبھی صاف نہیں رہتے، ایک کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے اور صاف کیے، فوراً دوسرا کھانا، اس سے فارغ ہوئے فوراً تیسرا کھانا، اور منہ یہ بھی جو ہے کبھی 5-7 گھنٹے تک 6 گھنٹے تک اس طرح خالی نہیں رہتا کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، بیڑی چل رہی ہے، ماوا چل رہا ہے، چاکلیٹ چل رہی ہے، یا کچھ پھل فروٹ چل رہا ہے، تفقہات کی چیزیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ بلکہ نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کا بندہ اس مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، بلکہ اور کسی مسجد کے اندر جاتا ہے، بیڑی کی عادت لگی ہے، پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ کی دیر ہے، فوراً ہی قادیانی کی آفس کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہے اور بیڑی کو سلگاتا ہے، اور اپنا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے اور اوپر سے دوسرا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے۔ 5-7 منٹ جو ہے اس کے اندر فیض حاصل کیا دونوں طرف سے، اور پھر وضو خانے کی طرف آیا۔ اب وہ بیڑی بار بار پینے کی وجہ، پورا دن تو پیتا رہا لیکن اینڈ نماز کے وقت میں بھی بیڑی پی رہا ہے۔
اور وضو کر کے فٹافٹ جو ہے مسجد میں آ گیا، اللہ اکبر کر کے امام کے ساتھ شریک ہو گیا، منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرشتوں کو بھگا دیا اس نے فرشتوں کو بھگا دیا اور کہا کہ چلے جاؤ، آج میں جو ہے بیڑی پی کے آیا۔ ظاہر بات ہے کہ فرشتے بہت نفیس طبیعت کے اللہ نے بنائے ہیں، وہ بدبو والی جگہوں کے اوپر اور بدبو والی چیزوں سے تو بہت دور بھاگتے ہیں۔ اب اس نے بیڑی پینا شروع کر دی، نماز میں جو فرشتے آتے تھے وہ چلے گئے، اب اس کی نماز میں کیا خشوع خضوع رہے گا؟ اچھا، جب سانس لیتا ہے تو سانس کے اندر منہ سے کبھی سانس نکال رہا ہے، کبھی ناک سے، اس میں بھی وہ بیڑی کی بدبو نکل رہی ہے، اور اطراف میں جو کھڑے ہیں ان کے اوپر سپلائی ہو رہی ہے۔ بہت سارے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت اس چیز سے جو ہے بہت گھن محسوس کرتی ہے، اس کی نماز بھی خراب کر ڈالتی ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے وقت کی قدر کرنے کا کہ ہم جو ہیں یکے بعد دیگرے کھانے پینے اور مشروبات، معقولات اور پتہ نہیں نشہ آور چیزوں کو کھانے پینے کے اندر مشغول رہتے ہیں، جبکہ کام یہ تھا کہ ہم فضول مجلسوں سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بچتے ہیں، فضول کھانوں سے بچتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، اور وہ کام وہ ٹائم اللہ کی عبادت میں، درود شریف پڑھنے میں، اللہ کے سامنے رونے میں، کچھ اچھی بات کسی کو بتلانے میں، عیادت میں، کسی کے جنازے میں اور اچھے اچھے کاموں کے اندر لگا دیتے، کتنا اچھا ہوگا، خزانہ جمع ہو جاتا۔ لیکن زندگی کم ہے اور ہم اپنے قیمتی وقت کو دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کرتا اور ادھر ادھر کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا۔ اگر کوئی آدمی سامنے سے آ جاتا بات کرنے کے لیے، بہت شارٹ بات کرتا، بھائی کام کی بات کرو، اور بات ہو رہی ہے، اس درمیان اپنا کام بھی جاری ہے، کبھی کاغذ صحیح کر رہے، کبھی خطہ صحیح کر رہے وہ لکھنے کا، باتیں بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اتنا وقت بھی ان کا ضائع ہو جاوے، برباد ہو جائے، وہ بھی برداشت نہیں۔ تب جا کر کے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں جو لوگ بیٹھتے تھے، 1000 کا مجمع، بیٹھنے والے زیادہ ہوتے لیکن کم سے کم 1000 کا مجمع ایسا ہوتا جو ایک بیان سن کر کے توبہ تائب کر کے کھڑا ہوتا، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے والا ہوتا، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا ہو جاتا، یعنی توبہ کرنے والا ہو جاتا، ایسا اثر ہوتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کو ان کا فراق برداشت نہیں ہوا اور لوگوں نے یکے بعد دیگر ان کی قبر کے اوپر اپنا رمضان گزارا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہم سے رخصت ہو گیا اور ہمیں ان کی جدائی جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے، چلو ان کی قبر کے پاس جا کر کے ہی کم سے کم سکون اور اطمینان حاصل کر لے۔ یکے بعد دیگر جو ہے وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 20,000 کتابیں لکھی، طاقت ہے ہماری 20,000 کتابیں لکھ سکے، 20 کتاب لکھنے میں بھی جو ہے فیل آ جاتے، 20,000 کتابیں لکھ کر کے امت کے سامنے پیش کی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو کام میں لگائے، اگر وقت کو کام میں نہیں لگایا تو وقت تو برباد ہونے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ما بقیہ ایام کو صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔